اپنی ویڈیو نمبر 6 کے حصہ سوم میں اپنے نصابی سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. اس کو مکمل کریں گے. پیج نمبر 55 آپ کتاب میں کھولیں اور ہائی لائٹر ہاتھ میں لے لیں. تو اسٹوڈنٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پیج نمبر 55 دا لاسٹ پیج آف دا لیسن. ہاں، تو شاکر خان صاحب مصنف کے اس جواب میں کہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا، یعنی سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ کثر نفسی سے کام نہ لیں، یعنی زیادہ عاجزی نہ دکھائیں. اور آگے شعر پڑھتے ہیں مصنف کی بات کے جواب میں کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا. یعنی ایک جوابی شعر سے مصنف کی بات کا جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھائیں کہ اگر آپ جو مرضی بات کے لیے بہانہ بیان کریں یا قسم اٹھائیں، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، مجھے آپ کی بات کا یقین ہو گیا ہے. اب آگے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سجاد حیدر یلدرم کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ پیرا کی نمبرنگ کریں. مل ملا کر شام کو واپس آئے. آپ نے اس سے پیچھے دیکھا تھا کہ ظہر کے بعد گاڑی تیار ہوتی ہے جہاں مصنف کو ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے، اور جہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے وہاں سے ملاقات کر کے شام کو آتے ہیں. کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں. سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں. یعنی مصنف نے رات کو سونے سے پہلے جب کام کا جائزہ لیا تو پورے دن میں ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا، اور وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، یعنی نہ اس میں کوئی تعلق تھا جو جملے لکھے ہوئے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی ایک باقاعدہ سلسلہ تھا. سب جملے جو ہے وہ بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے تھے. غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں. یعنی مصنف اپنی بے بسی پر اور اپنی وقت کے نہ ملنے پر جس میں وہ اپنا کام کر پائیں اس میں وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور دکھ میں آ جاتے ہیں، اور ان کیفیات کا شکار ہو کر وہ ان محمل اور بے ربط جملوں والے صفحات کو پھاڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں. میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اور اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا. آپ نے دیکھا کہ شاکر خان صاحب جو ایک ضلع کے موضع کے رئیس ہیں، موضع سلیم پور کے، اور وہ مصنف کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں اپنے علاقے میں کہ اچھی آب و ہوا میں اچھا لکھ پائیں گے، لیکن اپنی محبت کے آگے مصنف کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے انہیں میل ملاقات کو جانا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اپنی پسند کے برعکس ان کو کھانا کھانا پڑتا ہے، بے وقت کھانا پڑتا ہے، اور ناپسندیدہ جو کھانا ہے وہ بھی کھانا پڑتا ہے. اور ان سارے معاملات کے بعد وہ شاکر خان صاحب سے بھی دوستی ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آگے دیکھیں اگلا پیرا. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں. مصنف اپنی بات کا وضاحت کرتے ہیں اپنی بات کی، اور کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنے دوستوں کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، لمبی بات کی ہے اور ان کے معاملات بیان کیے ہیں، تو اس سے پڑھنے والے یہ نہ سوچیں کہ یہیں پر دوستوں کی جو فہرست تھی وہ ختم ہو گئی ہے جن سے میں اجازت لے سکتا ہوں، جن سے دوستی ختم کر سکتا ہوں. نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں. مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، ہائی لائٹ کر لیں، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں. کیا مطلب ہوتا ہے ان کے آنے کا؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں. ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں. ہائی لائٹ کر لیں. یعنی اس پیرا میں آپ نے دو شخصیات مصنف کے دو دوستوں کا حال، ایک تو وہ جو بے وقت قرض مانگتے ہیں، اور ایک وہ جو مصنف خود کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کی جو بھی ارادہ ہے اس کو وہ اپنی مداخلت سے ختم کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا تیسرے دوست جو کھانے پر بلانا چاہتے ہیں اور مصنف کو صرف اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس اپنی آرزو کو تکمیل تک نہیں پہنچاتے.
پھر کہتے ہیں ایک دوست تھے، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھار شروع کر دیتے ہیں. بوچھار ہوتا ہے بیٹا، ویسے تو بارش کی بوچھار ہوتی ہے کہ جب بارش بہت تیزی سے اور روانی سے ہوتی ہے، موسلا دھار بارش، تو وہ بوچھار کہلاتی ہے، بارش کی بوچھار. یہاں سوالات کی بوچھار سے مراد ہے کہ ایک کے بعد ایک ان کے سوالات کا تانتا بن جاتا ہے اور ایک ساتھ بہت سے سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوالات کی بوچھار شروع کرتے ہیں یعنی ایک ہی ساتھ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو چوتھے دوست کا ذکر کیا ہے، اور بہت سے دوستوں کے علاوہ، ایک وہ جو قرض مانگتے ہیں، ایک وہ جو جب مصنف آرام باہر جانا چاہتے ہیں تو اس وقت مداخلت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کھانے پر بلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوست جو بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں اور جب مصنف جواب دیتے ہیں تو وہ دھیان سے سنتے نہیں، یا تو اخبار پڑھتے ہیں تو یا گنگنانے لگتے ہیں، گانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی بات کہے جاتے ہیں، میرے نہیں سنتے. یعنی یہ پانچویں جن دوست کا ذکر ہے، باقی سارے دوستوں کے علاوہ اس پیرا میں 5 دوستوں کا ذکر ہوا ہے. اس میں وہ دوست بھی ہیں جو مصنف کی سے بات کرتے ہیں، اپنی بات تو کرتے ہیں لیکن مصنف کی نہیں سنتے. اب یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مجھ پر مہربانی کرنے والے اور میرا بھلا چاہنے والے خیر طلب، ہائی لائٹ کر لیں. مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. آپ نے دیکھا کہ اسٹارٹ میں بھی مصنف نے ایسی ہی بات کی تھی. یہیں پر اپنے اس مضمون کا، طنزیہ اور مزاحیہ مضمون کا اختتام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب مصنف کے دوست جن کا انہوں نے اس پورے مضمون میں ذکر کیا ہے، یہ سب مصنف کی بھلائی چاہتے ہیں، ان پر مہربانی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں اپنے مزاج کا کیا کروں کہ ان محبت کرنے والے لیکن اپنی محبت سے مصنف کے معاملات کو جو خراب کرتے ہیں، ان سے تنگ آ کر مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مصنف کے ساتھ نیکی نہ کرتے تو یہی بہت بڑی نیکی ہوتی. یعنی مصنف کے ساتھ ان کی جو اچھائی کے معاملات ہیں وہ در حقیقت بجائے نیکی کے زحمت بن جاتے ہیں. یہاں پر مصنف نے اپنی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیا اور ہمارے اس افسانے کا اختتام ہوا. اب آپ اس کی ڈائری کی طرف جی تو اسٹوڈنٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کا تفویض کار، یعنی آپ کا ہوم ورک جو ڈائری ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ، یہاں سبق مکمل ہوا، آپ اس کا خلاصہ اور مشقی سوالات اچھی طرح سے یاد کریں گے، اور خلاصے اور مشقی سوالات میں جو مشکل الفاظ اور تراکیب ہیں ان کی تحریری مشق کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کے الفاظ، معنی اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے دہرا لینا ہے کہ ویڈیو نمبر 7 میں آپ کو اسی سبق کا، سبق نمبر 7 کا ٹیسٹ بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.